انڈیا سے نے پوچھا ہے مرد کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا درست ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بالوں کی کوئی حد منقول نہیں ہے، جتنے لمبے رکھنا چاہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جب کندھے تک بال ہوتے تو آپ کٹا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہ کریں، اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، تھوڑی سی خواتین سے بھی اس میں مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی حد نہیں ہے، کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جتنے بھی لمبے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں بال۔ پٹے والے ہونے چاہیے، پٹے والے میں سارے بال پیچھے چلے جائیں، تو اس طرح سے رکھیں۔ باقی افضل یہی ہے کہ کندھے سے نیچے نہ ہونے دیں، کندھے سے اوپر اوپر رکھیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے تھائرائیڈ ہے جس کی وجہ سے بے قاعدہ ایام کی بیماری ہے، میرے گھر والے رشتے والوں سے میری عمر اور بیماریاں چھپاتے ہیں، تو کیا ان بیماریوں کا بتانا ضروری ہے، اور ایسے میں لڑکی کیا کرے؟ آج کل لڑکی والے سبھی عمریں چھپا رہے ہیں، تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی یہ دماغ سے نکال دو کہ لڑکی والے عمر صحیح بتائیں گے، آپ لڑکی دیکھو، پسند آ رہی ہے تو کرو، عمر میں مت پڑو، پسند نہیں آ رہی ہے تو مت کرو۔ اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایج زیادہ ہے اور آپ کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں ہے تو مت کرو، کیونکہ یہ مسئلہ تو کامن ہو چکا ہے، سب نے ہی غلط عمریں بتانی ہوتی ہیں، تو اب کون کس کس کو بیٹھ کے سمجھاتا رہے؟ تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ دیکھے لڑکی کو، سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے۔ باقی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اگر اتنا بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی عیب ہے تو پھر تو نہیں چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن اگر یہ کوئی مسئلے سے کوئی ایسی میاں بیوی کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چھوٹی موٹی گڑبڑیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہیں بتانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا بھائی، امریکہ سے کسی نے پوچھا میری عمر 36 سال ہے، میں ایک انڈین لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل اور پریکٹسنگ مسلم ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، حجاب اور نقاب کرتی ہے، غیر مسلموں سے بات چیت اور دوسری برائیوں سے بھی بچتی ہے، سبحان اللہ، اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ، ایسی لڑکیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں۔ خیر، لیکن اس کی بڑی بہن کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے، لہذا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو اس کی بہن کی طلاق کے بارے میں تشویش ہے، اس کی بہن کی طلاق کا میری شادی پر کیا اثر ہوگا؟ میرے والدین اس کی بہن کی طلاق کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے والدین، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بیٹی گھر میں طلاق ہو کر آئے تو ایک تو ماں باپ کو یہ غم کہ اس کو طلاق ہوئی ہے، دوسرا اس طلاق یافتہ کی وجہ سے دوسری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ جنگلیوں والی رسم سوسائٹی سے ختم کرو، تمہارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کل ایسا ہو سکتا ہے، تو جس کے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی ہو وہ تو زیادہ قابل ترس ہے، ان کے اگر تو زیادہ پیغام بھیجنے چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی، وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا، کسی کے یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے، بعض دفعہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ لڑکے کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی، محلے والوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے ایسی لڑکی جو ماشاءاللہ عمر بھی 26 سال اور 5 سال سے آپ جانتے بھی ہیں، نرم دل بھی ہے، پریکٹسنگ مسلم بھی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے، حجاب نقاب بھی کرتی ہے، غیر مسلموں سے بات چیت اور دیگر برائیوں سے بھی بچتی ہے، سبحان اللہ یار، اور کیا رہ گیا؟ ابا اماں کو بولو کرا دو، ورنہ میں کر کے بتا دوں گا کہ ہو گئی ہے۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے والدین لڑکی کی شادی جہاں کرنے چاہ رہے ہوں، اگر لڑکی وہاں شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر دیں؟ نہیں، یہ اختیار نہیں ہے والدین کے پاس، لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنی رائے پر والدین کی رائے کو ترجیح دے، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں، اس لیے شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں جہاں ابا کہہ رہے ہیں اماں کہہ رہی ہیں وہیں کرتی ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ پھر بھی زبردستی نہیں ہو سکتا، یعنی اگر لڑکی پھر بھی نہیں ہے، اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا، وہ کسی بھی تو گن پوائنٹ پہ نہیں کرائی جا سکتی اس کی شادی، یہ گناہ ہوگا والدین کو چاہیے اس کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا پچھلے سال میرا نکاح ہوا تھا، اس سال رخصتی طے تھی، لیکن میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے اور مزید وقت چاہتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی تو کوئی خاص وجہ نہیں بتا رہی، میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ رخصتی ولیمے کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں تو کوئی اور بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ بالکل غلط ہے، جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی پہ رخصتی میں زبردستی کر سکتا ہے، اس کو بولے تمیز سے گھر چلی آؤ۔ میری رہنمائی فرمائے میں کیا جواب دوں؟ اگر میری یا میری بیوی کے لیے کوئی نصیحت ہے تو برائے مہربانی شیئر کیجیے۔ آپ کی بیوی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ تمیز سے اپنے میاں کے گھر چلی جائیں، اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے جائیں، آپ آرام سے نہیں جا رہی
تو پھر آپ بدماشی سے بھی لے جا سکتے ہیں. بولے میری بیوی ہے, چل شاباش. ساجد صاحب کوئٹہ سے, میں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں, کئی بار توبہ کر چکا ہوں, ایک شیخ سے بیعت بھی ہوں, مگر میں نے اپنے شیخ کو اس کو گناہ کے بارے میں نہیں بتایا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو نہیں بتانا چاہیے. کہ میں اپنے شیخ کو بتا دوں؟ شیخ نے کچھ اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں, پہلے تو خود اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ کو بتائے بغیر, لیکن جب نہیں چھوٹ رہا تو پھر شیخ کو شیخ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ حضرت مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, مجھے کوئی نسخہ بتاؤ. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے بار بار توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ اپنے شیخ کو بتا دیں, اللہ یہ گناہ آپ سے چھڑوا دے. بنت شکیل کراچی سے, 2 سے زیادہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیے جائیں؟ اگر 3 یا 4 سجدہ تلاوت ہوں تو انہیں ایک ہی ساتھ ادا کیے جائے, یا جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اس طرح کیے جائیں؟ ایک ہی ساتھ سارے سجدے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مبشر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ان کے علاج پہ خرچ ہوتی رہی. پھر والد 2020 میں انتقال کر گئے. میں نے بچی ہوئی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لے لیا. میرے والد کی موت کے وقت میرے دادا دادی زندہ تھے, لیکن گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو ان کا حصہ نہ دے سکا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پلاٹ بچایا جائے تو تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 بھائی 1 بہن اور ہماری والدہ بھی حیات ہیں. جی آپ کو گناہ ہوگا, آپ کو وراثت اسی وقت تقسیم کرنی چاہیے تھی, دادا دادی کا حصہ نکالنا چاہیے تھا. اب چونکہ دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ دادا دادی کا جو شرعی حصہ ہے وہ دادا دادی کے وارثوں میں تقسیم کر دیں, اور جو والد کا حصہ ہے, جو آپ کا حصہ تھا, وہ ان ورثہ میں تقسیم کر دیں. اور اس کے لیے پوری ڈیٹیل آپ لکھ کے بھیجیں گے تو فتویٰ دے دیا جائے گا آپ کو. تو چاہے تو جامع رشید بھیج دیں, چاہے تو ہمارے یہاں بھیج دیں, الفلاحیہ مسجد, میرے ایڈریس پہ آپ بھیج دیں. اپنا سوال ڈال کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے تو آپ کو بتا دیں گے. باقی پلاٹ کیسے تقسیم ہوگا تو سب رشتہ گھر والوں کو بٹھا دیں, بھائی اس کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے, اب آپ بتاؤ پلاٹ کو رکھنا ہے یا بیچ کے. اگر سب کہتے ہیں بیچ دو تو بیچ دیں, نہیں کہتے بیچو تو پھر پلاٹ کو تقسیم کر دیں, یا ایک وارث پلاٹ خرید لے سب سے, یا 2 آدمی مل کے خرید لیں اور باقی جو رقم ہے پھر وہ تقسیم کر دیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. احمد صاحب کشمیر سے, کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف وضو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز سے پہلے استنجا فرض نہیں ہے, وضو فرض ہے. نعیم جان لنڈی سے, کیا شوہر بیوی کو اکیلے میں طلاق دے لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے, گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. محمد طلحہ پاکستان سے, کیا الکوہلک پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے الکوہل والے پرفیوم, صابن, شیمپو, کیا یہ سب استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی نماز؟ محمد فریاد دبئی سے, اسلام میں مکروہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ میرے دوست سے جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کا کوئی تصور نہیں ہے, چیز یا تو حلال ہوتی ہے یا پھر حرام. مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں, اگر کوئی حدیث کا حوالہ موجود ہے تو ضرور بتائیں. مکروہ کا تصور کب سے شروع ہوا؟ کسی کھانے کی چیز کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چونکہ باقاعدہ پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ حدیث میں آتا ہے الحلال ابین والحرام مبین, کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, حدیث میں واضح ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں سے ہیں, حدیث میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ملتا. جب ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو دونوں طرف دلائل ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس میں پھر فقہا احتیاطاً اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہتے حلال ہے کیونکہ حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے پھر فقہا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کیونکہ مکروہ ناپسندیدہ ایوائڈ کیا جائے گا. پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا واجب ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں جو فقہا کی ایجاد کردہ ہیں. تو یہ چیزیں نبی کے دور میں بھی موجود تھیں, ٹرم نہیں تھی, تو اس کو آسان کرنے کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے. تو اصطلاحات میں لا مشاہۃ فی الاصطلاح, اصطلاحات تو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں. تو مکروہ, کیونکہ اگر آپ اس کو مکروہ نہیں کہتے تو پھر حرام کا ہوگے, تو سوال پیدا ہوتا ہے حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آپ کہو گے حلال ہے, تو بھائی حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پھر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ پراپر جو فقہ پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. آج کل ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے اور دین کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام میں یا تو حلال ہے یا حرام, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, یعنی کچھ چیزوں کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے, کچھ کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے. کچھ چیزوں کے دلائل جو ہے مشتبہات میں سے ہیں, تو ان کے لیے پھر احتیاطاً فقہا نے
مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ ناپسندیدہ، احتیاط کے خلاف اجتناب کیا جائے گا اس سے۔ اسپین سے کسی نے پوچھا کیا عورت اپنے سامنے کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اگر کاٹتی ہے تو کیا قیامت کے دن کو عذاب ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر رکھے اور سارے بال پیچھے لے جائے اور پیچھے سے کاٹ کے برابر کر دے۔ یہ جو سامنے سے کچھ بال کاٹ کے یہاں لے آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل، یہ بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے۔ البتہ اگر سامنے کچھ بال بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو بار بار چہرے پہ آ کے پریشان کر رہے ہوں تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی بال کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فیشن کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا آج کل رواج خواتین میں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا شرابی لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیندار لڑکے سے نکاح کرو، شرابی سے کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو جائے گا اور لیکن آگے بڑے فسادات ہوں گے، تو اس نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شراب پی کے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، طلاقیں بھی دے سکتے ہیں، چاقو بھی مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایوائڈ کرنا چاہیے۔ آگے بچوں پہ اثرات آئیں گے، بچے اب جب باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے تو وہ بھی پیئیں گے، پھر بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا۔ پاکستان سے مجھے میرا ایک دوست باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی 3-4 لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، اور بیہودہ تصویریں بھی سینڈ کرتی ہے۔ میرے دوست کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس کے پاس واٹس ایپ میسج کی ریکارڈنگ بھی ہے، تصویریں بھی ہیں جو اس نے لڑکوں کو سینڈ کی ہیں۔ میں آپ کو بہت سنتا ہوں، اس لیے مجھ سے اس نے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب سے اسلامی مسئلہ پوچھ کر بتاؤ، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں یا معاف کر دوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، چھوڑیں یا معاف کریں۔ چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو کوئی اس میں ناجائز والا کام نہیں ہے۔ اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں، میں مشورے نہیں دیتا، شرعی مسئلے بتاتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، باقی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ سجاد خان کہتے ہیں جی، آندھرا پردیش سے سجاد خان نے پوچھا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی۔ اچھا، اگر وہ کچھ کہے اور میں انکار کروں تو مجھے تنگ کرتی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی اور اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب تک میں اس کی بات نہیں مان لیتا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق برتاؤ کروں۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے والدین سے بھی مشورہ کیا، لیکن اس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے، یعنی ساس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے۔ جب بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتی ہے مجھ پر حکمرانی کی کوشش مت کرو، جیسے میں کوئی ظالم ہوں اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے پتا ہوگا کہ جب اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ادھر کو کھسکتا ہے یہ، تو اس لیے وہ کوشش کرے گی کہ ادھر کا ماحول ٹھیک کر لو۔ محمد ابراہیم حیدرآباد انڈیا سے، کوئی باپ اگر غصے میں بیٹی کے منہ پر تھوک دے اور بدلے میں بیٹی باپ کی عزت کرنا بند کر دے تو کیا بیٹی کو گناہ ہوگا؟ باپ نے غصے میں بیٹی کے منہ پہ تھوک کے بہت برا عمل کیا، ناجائز عمل کیا، گناہ والا عمل ہے، لیکن بیٹی اس کے بدلے میں باپ پہ غصہ کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے، تو باپ کا تھوکنا بالکل غلط ہے، لیکن بیٹی کا آگے اس کی وجہ سے باپ کی عزت ختم کر دینا یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے باپ کو سمجھائیں کہ بیٹیوں سے اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا، انسانیت کے ناطے جو ہے نا، یہ تو بہت ہی ذلت والی بات ہے نا۔ تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو سمجھائیں یہ حرکت مت کرو، لیکن بیٹی کے پر باپ کی عزت بہرحال لازم ہے۔ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا حنفی لوگ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو رکھتے ہیں اور حدیث کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ تو قرآن میں چونکہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ اپنے رب کو آہستہ سے پکارو، تو آمین بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لے، تو یہ خود دعا ہے۔ تو دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زور سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں احیانا نبی نے زور سے آمین کہی ہے، جیسے کہ نبی سے ظہر کی نماز میں زور سے قرات بھی ثابت ہے تعلیم کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی نے زور سے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آمین یہاں پہ کہتا ہوں۔ تو اب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اصل حکم ہی کی طرف حکم لوٹے گا، وہ یہی ہے کہ آہستہ آمین کہی جائے گی، کیونکہ دعا میں سر افضل ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نہیں بھئی حدیث میں آ گیا تو ہم وہ عمل کریں گے۔ امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ بھئی حدیث کو قرآن کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی۔
تو اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو سارے ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کسی ایک پہ طنز کرنا، جیسے کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ احناف جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے. اور بھائی اگر آپ ہم پہ طنز کر رہے ہو تو ہم آپ پہ طنز کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے. تو بہتر یہی ہے کہ طنز چھوڑ دیں، آپ دونوں کے دلائل کا احترام کریں، کہ ہم ان پہ طنز نہ کریں اور وہ ہم پہ طنز نہ کریں. ہم ان کے بارے میں کہیں یار وہ بھی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ سنت کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سے فالو کرتے ہیں. دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن چاروں کے اپنے اپنے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو امام صاحب کا اصول یہی ہے کہ متواتر کو اور یقینی چیز دلیل کو اوپر رکھا جائے گا، اور جو خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی.